रात 12 बजे से बसंत का जो त्यौहार है वो बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे ट्रिगर हो चुका है। जो आवाम बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए लाहौर पहुंचे हैं, बसंत के त्यौहार को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक मुश्किल आन पड़ी है और पीटीआई की जानिब से अपनी हिकमत अमली में अचानक क्या तब्दीली की गई है, इस खबर में जिक्र है जनाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का भी। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जो 6, 7, 8 फरवरी को बसंत का त्यौहार मनाने का ऐलान किया गया और आप जानते हैं कि रात 12 बजे से बसंत का जो त्यौहार है वो बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे ट्रिगर हो चुका है। शहर लाहौर के बासियों ने, पंजाब के लोग जो बसंत मनाने के लिए लाहौर पहुंचे हैं, दीगर सूबों से जो आवाम बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए लाहौर पहुंचे हैं, उनकी जानिब से रात 12 बजे से ही लाहौर का जो आसमान है उसे पतंगों से, गुड्डियों से भर दिया गया। लेकिन इस बसंत के त्यौहार को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक मुश्किल आन पड़ी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मुश्किल क्या है और पीटीआई की जानिब से अपनी हिकमत अमली में अचानक क्या तब्दीली की गई है, क्या बड़ी कलाबाजी पीटीआई की जानिब से लगाई गई है, और इस खबर में जिक्र आ रहा है जनाब अचकज़ई साहब का भी, इस खबर में जिक्र आ रहा है अलीमा आपा का भी, यानी अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब की बहन, और इस खबर में जिक्र है जनाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का भी। यहाँ पे पीटीआई के अरकान की जानिब से महमूद खान अचकज़ई के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठा दिए गए हैं और जो एक ऐलान किया था पीटीआई की जानिब से सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक, उस ऐलान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट गई है। तो ये सारी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाजरीन, बसंत का त्यौहार है और बसंत के त्यौहार का बाकायदा तौर पे आगाज होने से पहले, यानी ट्रिगर होने से पहले, पीटीआई ने अपनी पार्टी का और तहरीक तौफ़ीज़ आने पाकिस्तान का इजलास तलब किया इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। अब इस इजलास में शाहिद खटक साहब, जो कि कौमी असम्बली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं, उनकी तरफ से यह प्रपोजल पेश किया गया कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले को लेके, इमरान खान साहब की मुलाकातों पर जो बंदिश है और जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के मुकदमात को समाअत के लिए फिक्सेशन जो नहीं हो पा रही, इस मामले पे आज जुमे के दिन तहरीक इंसाफ के वो तमाम अरकान जो कि कमेटी इजलास में, तहरीक इंसाफ के इजलास में मौजूद थे, फैसला ये किया गया कि आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और इन तीनों पॉइंट्स पे, मुलाकात के मामले पे, इमरान खान की अदालत के मामले पे, इमरान खान साहब के अपीलों की फिक्सेशन के मामले पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को याददाश्त पेश करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बैरिस्टर गौर साहब भी पहुंचे, सलमान अकबर साहब भी पहुंचे, अचकज़ई साहब भी पहुंचे, राजा नासिर अब्बास साहब भी पहुंचे, जुनैद अकबर साहब भी वहां पर मौजूद थे और बाकी तहरीक इंसाफ के अरकान भी मौजूद थे, जिनसे दस्तखत लिए गए वो याददाश्त जो कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को आज जमा करवाई गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल अचकज़ई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे, तो वहां पर साफियों के सवालात का उन्हें सामना करना पड़ा। यानी एक सवाल जो कि मैंने बैरिस्टर गौर साहब से पूछा कि क्या तहरीक इंसाफ बसंत के इवेंट को सेलिब्रेट करेगी? क्या तहरीक इंसाफ के अरकान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा बसंत के इवेंट को मनाने के लिए लाहौर जाएंगे? तो इसका बराह रास्त जवाब जो कि बैरिस्टर गौर साहब ने दिया वो तो डिप्लोमेटिक नोयत का था। लेकिन राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि देखें, जब बलूचिस्तान में सोग का आलम है, जनाजे घर पे पड़े हैं, तो बसंत का त्यौहार हम कैसे मना सकते हैं? यानी वो बसंत का त्यौहार मनाने के मामले पे राजा नासिर अब्बास साहब कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जहां पे दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, हमें ये इवेंट सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक सूबे में सोग का आलम है। लेकिन मैंने जब सप्लीमेंट्री उनसे सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कि ये बसंत सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं की, एक तो रेहाना डार साहबा हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता
جو لوگ ہیں, جو سپورٹر ہیں عمران خان صاحب کے, جو ووٹر ہیں عمران خان صاحب کے, وہ لاہور پہنچے اور عمران خان صاحب کی تصاویر والے اور ایسے پتنگیں, ایسی گڈیاں جن پہ قیدی نمبر 804 لگا ہو, یہ پتنگیں ہم نے 8 فروری کو, 7 فروری کو اور 6 فروری کو ہم نے اڑانی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوگ کے عالم میں ہمیں یہ بسنت کا ایونٹ, تہوار سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ کے پارٹی کے لوگ جو کہ اس تہوار کو لے کے عمران خان کی تصویر والی, عمران خان قیدی نمبر 804 والی جو گڈیاں اڑانا چاہتے ہیں, پھر ان کو بھی منع کر دیں. جب یہ سپلیمنٹری سوال پٹ کیا گیا تو اس پہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اپنے پہلے والے موقف سے کلا بازی لی اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھیں عمران خان صاحب تو ملک کے پاپولر لیڈر ہیں, ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, بانی ہیں, پی ٹی آئی ہیں, ہمارے دوست ہیں, تو لوگوں نے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے صورت والی, ان کی تصویر والی قیدی نمبر 804 والی گڈیاں اڑانی ہیں اور اڑانی چاہیے, اور بھرپور گڈیاں ایسے اڑانی چاہیے تاکہ پیغام جائے کہ عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. تو پھر میں نے ان سے سوال پوچھا, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سوگ کا عالم ہے, یہ ایونٹ سیلیبریٹ نہیں ہونا چاہیے, دوسری طرف اگر عمران خان کی تصویر والی گڈیاں ہیں, قیدی نمبر 804 اگر پتنگوں پہ, گڈیوں پہ لکھا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ اڑانا چاہیے, تو آپ کے اپنے موقف میں تضاد موجود ہے, آپ کے لیے مشکل ہے, آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ نے سیلیبریٹ کرنی ہے یا آپ نے اس ایونٹ کو سیلیبریٹ نہیں کرنا. اور پھر اگلا سوال ہمارے ایک دوست نے کیا کہ جو سہیل افریدی صاحب نے فیوچر لیڈرشپ کانفرنس سے جو ایک خطاب کیا, جہاں پہ ایک فاطمہ نامی بچی نے, اسٹوڈنٹ نے سوال کر دیا کہ جعلی حکومتیں تو ترقی کر رہی ہیں, آپ 13 سال سے خیبر پختونخوا میں ہیں, آپ نے اپنے صوبے کو کیا ترقی دی ہے, کیا ترقیاتی منصوبے دیے ہیں. تو اس پہ ہم نے کہا کہ سہیل افریدی صاحب کا جواب یہ تھا کہ ہم نے عوام کو شعور دیا ہے. تو اس میں صافی دراصل ان سے پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو شعور ہے, آپ عوام جو ایجوکیشن کی سہولیات چاہتی ہیں, عوام جو خیبر پختونخوا میں صحت کی سہولیات چاہتے ہیں, عوام جو اپنے شہروں میں خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس چاہتے ہیں, ترقیاتی منصوبے چاہتے ہیں, کیا یہ شعور جو ہے عوام کو یہ تمام چیزیں مہیا کر سکتا ہے؟ تو اس پہ اپنے سہیل افریدی صاحب کا یہ جو بیان تھا, اس سے بیرسٹر گور صاحب نے جو کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کی جانب سے اس بیان کو اس انداز سے جھٹلا دیا گیا. بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ بالکل شعور بھی ہونا چاہیے, لیکن شعور کے ساتھ ساتھ ترقیاتی منصوبے بھی ہونے چاہیے, ہیلتھ کے کام پر کام ہونا چاہیے, صحت کے اوپر کام ہونا چاہیے, ترقیاتی منصوبوں پہ کام ہونا چاہیے, گڈ گورننس کو بہتر بنانا چاہیے. تو افریدی صاحب تو صرف انحصار کر رہے تھے شعور کے اوپر, اور شعور سے متعلق تو میں نے وہاں پہ کہا کہ جو لٹریسی ریٹ تھا 2013 میں خیبر پختونخوا میں وہ 53% تھا, جو کہ ڈکلائن ہو کے پہلے سے کم ہو چکا ہے. تو شعور والی بات بھی آپ کی جو دلیل ہے وہ صادق نہیں آتی. اور پھر آگے چل کے ایک اور چیز بھی ہوئی کہ جو بیرسٹر گور صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کے اندر اپنی یادداشت پیش کر دی. اب بیرسٹر گور صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ سپریم کورٹ میں یادداشت جمع کروانے کے لیے آئے ہیں, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 16 مرتبہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں, عمران خان صاحب کے مقدمات کی فکسیشن نہیں ہو رہی, سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا, تو یہ تو سارا جو اختیار ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ آئینی عدالت کو دیا جا چکا ہے. آپ سپریم کورٹ ہی کیوں آتے ہیں؟ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے پاس کیوں جاتے ہیں جن کے پاس اختیار ہے ہی نہیں کوئی ایسی پٹیشن سننے کا, کوئی ایسی یادداشت کے اوپر عدالتی ہیئرنگ کرنے کا؟ کیا آپ نے آئینی عدالت کا بائیک آؤٹ کر رکھا ہے؟ تو بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ہم نے بالکل بائیک آؤٹ نہیں کر رکھا, ہم تو چاہتے ہیں کہیں سے بھی ریلیف مل جائے. لیکن سوال جو تھا کہ آئینی عدالت کیوں نہیں جا رہے, وہاں پہ آپ پٹیشن کیوں نہیں فائل کرتے, اس سوال کا بھی براہ راست جو ہے بیرسٹر گور صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. البتہ ڈپلومیٹک ان کا جواب یہ تھا کہ ہم ہر عدالتی جو فورم ہے اس کا احترام کرتے ہیں اور کسی عدالتی فورم کا ہم نے بائیک آؤٹ نہیں کر رکھا. لیکن ناظرین, خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا, اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سہیل افریدی صاحب جن کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا کہ 8 فروری کے احتجاج کے سلسلے میں وہ جو بھی قافلہ, جو بھی ریلی وہاں پہ لاہور میں نکالی جائے گی اس کو لیڈ کریں گے, اس کی قیادت کریں گے, اب یہ فیصلہ تحریک انصاف نے واپس لے لیا ہے. سہیل افریدی صاحب لاہور نہیں جا رہے 8 فروری کو, اور اس بات کی تصدیق جو ہے بیرسٹر گور صاحب نے کی ہے. اور بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ پنجاب میں ہمارا جو احتجاج ہے وہ یونین کونسل کی سطح سے ہوگا, اور جو خیبر پختونخوا میں ہمارا احتجاج ہے وہ ضلعی سطح سے ہمارا جو ہے وہ احتجاج کا آغاز ہوگا. لیکن
چند دن پہلے جو علیمہ خان صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا نا، اب 8 فروری کے احتجاج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی ترجیح یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے کو ہم نے لے کے چلنا ہے. عمران خان صاحب کا علاج ہو، ذاتی معالج جو ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کریں، ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کریں، شفا ہاسپٹل میں، شوکت خان ہاسپٹل میں خان صاحب کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے. اب اس مدعے کو پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے احتجاج کو لے کے چلے گئے. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے چند دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ نہیں، ہمیں عمران خان صاحب کی رہائی چاہیے. لیکن تحریک انصاف بطور جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے کہ وہ روبے صحت ہوں، وہ ان کا علاج ہو، ذاتی معالج ان کا معائنہ کریں، یہ ہماری پہلی ترجیح ہوگی. اور پھر اسی اجلاس میں جو یہ فیصلہ کیا گیا خان صاحب کی صحت سے متعلق ترجیحات کا، وہیں یہ بھی بات جو ہے وہ ڈسکس ہوئی کہ ابہام پایا جاتا ہے کہ احتجاج کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. اب یہ ابہام تحریک انصاف میں کس نے پیدا کیا؟ شاہد خٹک صاحب میں جو خبر رپورٹ ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اچکزئی صاحب، جنہیں عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، اور راجہ ناصر عباس صاحب جنہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے، انہوں نے ابہام پیدا کیا ہے احتجاج کے معاملے پہ کہ احتجاج کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، راستے بند کرنے چاہیے، ڈی چوک پہ جانا چاہیے، دھرنا ہو، لانگ مارچ ہو. تو اس پہ ابہام اگر ہے، کوئی اگر نوعیت احتجاج کی طے نہیں ہو پا رہی، تو اس میں ابہام اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کا پیدا کرتا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف چاہ تو یہ رہی ہے کہ جو اختلافات ہیں مختلف ایشوز پہ، اور جو ذاتی اختلافات ہیں ان کو کیٹر کیا جا سکے، اور پھر ایک اتحاد کے ساتھ آگے بڑھا جا سکے، خان صاحب کی رہائی کا راستہ بنایا جا سکے. لیکن یہ جو اختلافات ہیں، پاکستان تحریک انصاف اب تک ان اختلافات کو ختم کرنے میں ناکام ہوئی ہے، اور آگے بھی یہ اختلافات جو ہیں تحریک انصاف کے ختم ہوتے ہوئے، یا جو مسائل ہیں یہ سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پاکستان زندہ باد.